ہم اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں اولاد آدم سے خلق کیا، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے وسیلے سے ہم مومن بنے۔ حضرات محترم، ہمارے بھائی منظور کی وجہ سے، قبلہ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے پہلی دفعہ آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ کچھ تھوڑی سی طالب علمانہ باتیں ہوں گی، لمبی چوڑی بحث کی بات نہیں۔ تھوڑا سا دو ہستیوں کا تعارف کرانا چاہوں گا جنہیں وفا سجدے کرتی ہے۔ تھوڑا سا دو ہستیوں کا تعارف کرانا چاہوں گا جنہیں وفا سجدے کرتی ہے۔ پہلی ہستی بی بی فضہ، آج ان کی شہادت کی شب بھی ہے۔ دوسری وہ بی بی جس کی گود میں وفا کا قرآن ہوتا ہے۔ بی بی فضہ وہ بی بی جو حبش کی ملکہ، تخت و تاج کی مالک، جس کی جوتی نے حبش پر حکومت کی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ بھئی جوتی وہیں اتاری تخت پر، مدینہ چل پڑی۔ مدینے جا کر یہ ثابت کیا کہ جس در پہ میں جا رہی ہوں اس کے نوکروں کی جوتیاں حکومت کرتی ہیں۔ جاتے ہی در فاطمہ پہ سجدہ کیا۔ حضور نے بیٹی کہا، بی بی علی نے بہن کہا، حسن و حسین نے ماں کہا، اماں فضہ کہہ کے مخاطب ہوتا۔ زیادہ ڈیٹیل میں تو جاؤں گا نہیں، باقی قبلہ آ کے آپ سے گفتگو کریں گے۔ دوسری بی بی ام البنین، جنہوں نے آتے ہی گھر فاطمہ میں داخل ہونے سے پہلے جوتیاں اتاری، جوتیاں اتار کر در فاطمہ پہ سجدہ کیا، در فاطمہ کو گواہ بنایا کہ میں اس گھر کی مالک نہیں بلکہ نوکرانی بن کر آئی۔ اس کی وفا کے صدقے میں قدرت نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس نے آ کے وفا کی پہچان کرائی، جس کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس، وہ عباس جس کے لیے آپ اکثر زیارت میں پڑھا کرتے ہیں، اطیع اللہ و رسولہ و امیر المومنین الحسن الحسین، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، محمد کی اطاعت کی، علی کی اطاعت کی، حسن کی اطاعت کی، حسین کی اطاعت کی، تو جہاں اتنی ساری اطاعتیں جمع ہو جائیں وہاں عباس بنتا ہے۔
اطاعت کی حد دیکھیں. تیسرا برس تھا، امیر المومنین کے پہلو میں بیٹھے تھے. امیر المومنین نے دیکھا، کمبر کو اشارہ کیا، جاؤ پانی لاؤ، حسین کو پیاس لگ رہی ہے. ابھی کمبر اٹھے ہی تھے کہ 3 سال کے عباس کے سر پہ اتنا بڑا پانی کا کوزہ، چھلکتا ہوا پانی جو نہ کہ صرف چہرے کو تر کر رہا تھا بلکہ کپڑے تک تر ہو. مولا نے دیکھا، انہوں نے کہا میں نے تو کمبر کو حکم دیا. تو مولا عباس نے جواب دیا، کمبر ہے آپ کا نوکر، میں ہوں حسین کا نوکر. میرے ہوتے ہوئے حسین کی نوکری اور کوئی نہیں دے سکتا. یہ تو تھا بچپنا. جوانی کا عالم دیکھی. کہ حر نے رستہ روکا، لگام میں ہاتھ ڈالا، دیکھتے ہی جلال آیا، تلوار پہ ہاتھ رکھا، لیکن مالک کی شکل دیکھی، ہاتھ ہٹا دیا. بے قراری ویسی ہی تھی. بے قراری بالکل ویسی تھی، مگر اس عالم میں بھی مشکوں کے منہ کھول دیے. اور اس صدقے میں آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ بتائیں کہ مولا عباس کب سے علم بردار تھے؟ ان سے پہلے مولا علی نے 23 سال علم برداری کی حضور کی. 23 سال. مگر عباس نے ایسی کیا ادا دکھائی کہ علم کو جب بھی دیکھتے ہو عباس یاد آتا؟ ہمیشہ بزرگوں سے سنا کہ علم کے نیچے آؤ، دعا مانگو، عباس کا واسطہ دو، دعا قبول ہوتی. خدا نے خاص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی. میں سوچ میں پڑ گیا، خالی مولا عباس کو یہ فضیلت حاصل کی کہ عباس کا واسطہ ملتے ہی دعا کو قبول کرو. اپنے بابا کے پاس گیا. بابا نے بتایا کہ میں نجف اشرف میں آقا خوئی سے جب یہ سوال کیا تو رونے لگا. روتے روتے امامہ نیچے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، عباس کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ عباس کی اپنی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکی. عباس کے 3 لقب ہے نا، سکائے سکینہ، محافظ در بطول اور حجاب زینب. مگر ان میں سے کوئی بھی عمل عباس کو پورا نہ کرنے دیا. وہی 10 محرم کا دن، تپتا صحرا، نبی کا کنبہ فوجوں میں گھرا ہوا، الاتش کی صدائیں، بچے بلکتے ہوئے. مولا سے یہ بے چینی دیکھی نہ گئی. مولا حسین کے پاس آئے، کہا مجھے اجازت دیجیے، مجھ سے یہ بے قراری دیکھی نہیں جاتی. کہا عباس تجھے کیسے اذن دے دوں، تو میری فوج کا علم بردار. مولا عباس نے کہا، مولا وہ فوج ہی کہاں جس کا میں علم بردار، مگر اذن نہ مل. جلال میں آ کے گھٹنے سے تلوار توڑ کر مولا کے قدموں میں پہنچا. اور تو کوئی طریقہ نہ ملا. 4 سال کی بچی کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مشق میرے گلے میں ڈال.
بچی نے جیسے ہی مشک گلے میں ڈالی، عباس نے بچی سمیت مشک کو اٹھا لیا اور مولا حسین کے پاس حاضر ہوئے۔ مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے۔ بیوی نے کہا بابا میرے بھائی کا رنگ پیاس سے نیلا ہو گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، صرف 2 گھونٹ پانی چاہیے۔ چچا سے کہیے پانی لے آئے۔ کہا بیٹا تیرے اس ماسکی کو میں بھیج تو دوں لیکن تجھے یہ بعد میں بہت یاد آئے گا۔ چلو اب پھر عباس کو اذن دیا کہ جاؤ مشک بھر لو۔ یہ حکم نہیں دیا کہ پانی لے آؤ، اگر یہ حکم دیا ہوتا تو قیامت آ جاتی، پانی آ کے رہتا۔ ماشکی نے بچی کو بی بی فضہ کے حوالے کیا۔ حیدر کا حیدر بیٹا جلال میں آ کر گھوڑے پہ سوار اور 9 لاکھ کے لشکر سے اس طرح گزرا کہ تاریخ لکھتی ہے کل برق کے خاطف، یعنی بادلوں میں سے جیسے بجلی گزرتی۔ بی بی فضہ نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کے خیموں میں آئے، کہا سیدانیوں جلدی آؤ، بیبیوں جلدی آؤ۔ تم لوگ اکثر سوال کیا کرتی تھی کہ بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، بدر میں کیسے لڑے ہوں گے، تو آؤ آج بھائی کا نہر پہ جانا بھی۔ 9 لاکھ کے لشکر کو چیرتے ہوئے مولا نہر پر پہنچا۔ مشک پانی دیکھ، مشک بھرتے بھرتے تھوڑا وقت لگ گیا۔ اسی اثناء میں مولا غازی کے ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھوں کو صاف کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور ایک انوکھی دعا مانگی۔ کہا یا خدایا میری بیویاں پیاس سے بلک رہی، میرے ہاتھ تر ہو گئے، جب میرا ان کا آمنا سامنا ہو تو یہ میرے ہاتھ میرے ساتھ ہیں۔ مشک بھری، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیموں کی طرف واپس چلے۔ ایک ہاتھ نذرانہ دیا، دوسرا ہاتھ نذرانہ دیا، ادھر عباس کے ہاتھ گرے، ادھر حسین کی کمر ٹوٹی، حسین ٹیلے پہ گرے، ادھر بیبیوں کے سر سے چادر گری۔ آخر عباس نے رکابوں پہ کھڑے ہو کر دیکھا خیموں کی طرف۔ بی بی سکینہ نے بی بی فضہ سے کہا میرا ماشکی نظر نہیں آ رہا، مجھے اٹھائیے۔ ماشکی نے بچی کو دیکھا، بچی نے ماشکی کو دیکھا، دور سے ان دونوں کی یہ آخری ملاقات، کیونکہ بازو کٹا کے ماشکی نہر پہ چلا گیا، سوکھے ہونٹ لے کر بچی شام چلی گئی۔ وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آیا۔ یہ تو ایک لقب تھا سکینہ، اب دوسرا لقب محافظ در فاطمہ۔